بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری محترم ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 155 سے لے کر کے 160 تک پڑھی گئی ہے، 159 تک پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ان کے عہد شکنی کی وجہ سے، عہد کو توڑنے کی وجہ سے اور ان کے منکر ہونے پر اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں سے اور ان کے یعنی یہودیوں کے انبیاء کے ناحق قتل کرنے پر اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، غلاف ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے، سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا. یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہوا. پچھلی آیتوں میں یہود کی شرارت کی وجہ سے ان پر لعن طعن اور سزا کا ذکر ہوا. ان آیتوں میں یہود کے جرائم بیان کیے جا رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا ایک باطل خیال تھا. اس باطل خیال کی تردید ان آیتوں میں کی گئی ہے. تو ان کے کیا جرائم ہیں، وہ جرائم دیکھیں. ان کے اپنے عہدوں کو توڑنے کی وجہ سے ان سے عہد لیا گیا تھا کہ مضبوطی سے کتاب کو تھامے رکھنا، اس پر عمل کرنا. عہد کو توڑا اور اللہ تبارک و تعالی کے آیتوں کے منکر ہونے کی وجہ سے جو معجزات انبیاء کرام علیہم السلام کو دیے جاتے ہیں، جو نبی کی نبوت کا دلیل ہوا کرتے ہیں، اس کا انکار اور انبیاء کو ناحق قتل کرنا، جیسے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان کو قتل کیا ناحق. اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل
اتنے محفوظ ہیں کہ دین اسلام ہمارے دلوں میں اثر نہیں کرتا، بالکل محفوظ ہیں۔ اس طرح وہ گویا اپنے آپ کے اپنے دین پر مضبوط ہونے کو بیان کر رہے ہیں، یوں کہہ کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی۔ یہ بات نہیں ہے کہ تم اپنے دین میں پختہ ہو، اس وجہ سے دین اسلام اثر نہیں کر رہا ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے سیل کر دیا ہے، سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا۔ تو کیا اس کا جو متعلق بھی ہے، یعنی جس سے اس چیز کو متعلق کیا جانا چاہیے، یعنی کیا کیا ان کے عہد شکنی کی وجہ سے، ان کے اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کے منکر ہونے پر، ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے پر، ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، فعلنا بہم ما فعلنا، یہ متعلق محذوف ہے، یعنی یہ اس سے متعلق ہو جائے گا کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ اس وجہ سے کیا جو یہاں بیان کیا گیا ہے، نمبر 1۔ دوسرا متعلق بھی یہ ہے کہ بعد میں جو آ رہا ہے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، یعنی حرمنا علیہم طیبات بنقدہم بمیثاقہم، کہ ہم نے ان پر طیبات کو جو حلال چیزیں تھی ان کو حرام کر دیا، کیوں؟ ان کے عہد شکنی کی وجہ سے۔ اور آگے آ رہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ہم نے حرام کر دیا، ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے طیبات کو حرام کر دیا، ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں یا ہمارے دلوں پر پردہ ہے، ہم نے طیبات کو حرام کر دیا۔ تو متعلق بھی گویا متاخر ہے کہ یہ سب اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم نے طیبات کو ان پر حرام کر دیا۔ نمبر 3، ان کے عہد شکنی کی وجہ سے لعناہم محذوف نکالیں گے، ہم نے ان پر لعنت کی، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے انکار کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ تو 3 متعلق بھی ہم مان سکتے ہیں۔ نمبر 1، فعلنا بہم ما فعلنا، ہم نے ان کے ساتھ جو کیا وہ ان اسباب کی وجہ سے کیا، اور وہ کیا کیا تھا کہ مسخ، مطلب صورتوں کا مسخ ہو جانا، خنزیر کی صورت میں بدل جانا، بندر کی صورت میں بدل جانا، اور دوسری سزا اور لعن تان۔ دوسرا، ان اسباب کی وجہ سے ہم نے ان پر طیبات کو حرام کر دیا، یعنی طیبات کو حرام کر دیا ان اسباب کی وجہ سے۔ تیسرا، ان اسباب کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور یہ لعنت ہم نے لی ہے، آگے آ رہا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، نمبر 1۔ اور دوسرا ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، سو بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ ان 2 چیزوں سے لعننا کو محذوف نکالیں گے اور وہ متعلق بھی بن جائے گا۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، پہلے بھی کفر آیا، دوسری مرتبہ کفر آیا، ایک تو یہ ہے کہ تاکید، اور دوسرا تاسیس مان سکتے ہیں۔ تاکید مطلب یہ کہ پہلے جو مضمون گزرا ہے اسی کی تائید ہو رہی ہے۔ تاسیس کا مطلب یہ ہے کہ اب نئی چیز بیان کر رہے ہیں کہ پہلے کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مان کر، اور اب کفر کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے، تو یہ تاسیس ہو گئی۔ وقولہم، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، تیسری امکانی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، اور کفر کی توضیح وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اس کفر کی تفسیر یہ ہے، کیا کفر؟ تو کہا کہ ان کے مریم علیہ السلام پر طوفان باندھنے کی وجہ سے بہتان باندھا، علیاذ باللہ، مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر رازی میں
یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے طعن کو بیان کیا مریم کے باب میں بہتان عظیم سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے طعن کو بیان کیا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہتان عظیم سے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہاں بھی بہتان عظیم آیا۔ ان دونوں باتوں کو بیان کر کے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وذلک یدل علی ان الروافد الذین یطعنون فی عائشہ بمنزلۃ الیہود الذین یطعنون فی مریم علیہ السلام، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ روافض یعنی شیعہ کا ایک فرقہ، رافضی جسے ہم کہتے ہیں، ان روافض بے شک روافض جو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہتان عظیم یعنی تہمت لگاتے ہیں، وہ ان یہودیوں کے مرتبے میں ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت باندھتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ روافض یہودیوں کے مرتبے میں ہو گئے کہ جیسے یہود حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھتے ہیں، روافض حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھتے ہیں۔ حالانکہ مریم علیہ السلام کی براءت قرآن کریم کے اندر نازل ہو چکی، آئے گا سورہ مریم کے اندر وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، گہوارے میں جب بچہ بولنے کی عمر میں نہیں ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان دیا اور خطبہ دیا، اور اس خطبے سے حضرت مریم علیہ السلام کی برات ظاہر ہو رہی ہے۔ کہا کہ پوچھ لو اسی سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وغوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ یہ بیان سورہ مریم کے اندر آئے گا انشاءاللہ۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے؟ یا اخت ہارون، قوم نے حضرت مریم سے کیا کہا؟ اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو برا نہیں تھا، استغفر اللہ، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی فاحشہ نہیں تھی۔ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا جو بچہ تھا گہوارے میں۔ قالوا، تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے اس سے بات کرے جو گہوارے میں ہو، بچہ ہو۔ اسی وقت بول پڑے حضرت عیسیٰ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاة والزکاة، اور مجھے تاکید کی نماز کی اور زکوٰۃ کی، اور جب تک کہ میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ فرما برداری کی، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جبار اور شقی، محروم القسمت نہیں بنایا ہے، بدبخت نہیں بنایا ہے۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا تعارف۔ تو جب مریم کی براءت قرآن کریم میں آ چکی، اس کے باوجود وہ مریم پر بہتان باندھتے ہیں، تو گویا کہ قرآن کا انکار ہوا، تو قرآن کی انکار کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرے، اس وجہ سے کہا کہ کفرہم وقولہم، تو کفر کی تفصیل آ گئی کیا؟ وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، کیا کفر؟ تو کہا کہ مریم پر طوفان باندھنا علیہ السلام، وقولہم، اور ان کے کہنے کی وجہ سے فخریہ طور پر وہ یوں کہتے تھے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا۔ تو عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کی دفاع میں اپنی جانب سے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ سوال مقدر کا جواب ہے، پوشیدہ سوال کا جواب ہے۔ وہ پوشیدہ سوال یہ ہے کہ یہود تو عیسیٰ علیہ السلام کو فاعل ابن الفاعلہ، ساحر ابن الساحرہ کہتے تھے، یعنی جادوگر، جادوگرنی کا بیٹا، یوں کہا کرتے تھے، اور یہاں مریم رسول اللہ کہہ دیا، تو کہا کہ یہ استہزان اور تحکمن ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا تھا
وقالوا یا ایھا الرسول یا ایھا الناس، فرعون نے کہا تھا کہ تمہاری طرف رسولکم الذی ارسل الیکم، تمہارا وہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے. تو رسول جو فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ کے باب میں، موسیٰ کے تعلق سے، وہ استہزاءً کہہ رہا ہے. لمجنون، وہ تو پاگل ہے، مجنون ہے. تو جیسے فرعون نے موسیٰ کے تعلق سے رسول کا لفظ استہزاءً کہا، ایسے ہی یہودیوں نے عیسیٰ کے تعلق سے رسول کا لفظ استہزاءً کہا ہے. وما قتلوه وما صلبوه، اور ان یہود نے نہیں قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا، لیکن ان کے لیے صورت بنا دی گئی، ان کے آگے صورت بن گئی. اور بے شک وہ لوگ جو مختلف باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، البتہ وہ ان کی جانب سے شبہ میں ہیں، ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، لیکن اٹکر پل وہ چلتے ہیں. اور انہوں نے آپ کو نہیں قتل کیا بے شک. تو کیا ہوا؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے بڑی تفصیل سے یہ بات پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے عزائم اور منصوبوں کو ختم کرنے کے لیے 5 وعدے بیان کیے ہیں، 5 وعدے فرمائے ہیں. آیت نمبر 55. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک نمبر 1، ورافعک نمبر 2، ومطہرک نمبر 3، وجاعل الذین اتبعوک نمبر 4، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم، اللہ فیصلہ فرمائیں گے نمبر 5. ان 5 وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے رافعک الی، میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. اس سلسلے میں بہت سے واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں. ہر واقعہ اس کی صورت بن سکتا ہے، گنجائش ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کوئی مخصوص صورت متعین نہیں کی ہے. تو ایک واقعہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قصہ یہ ہوا کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو حواریین یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ جمع ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے. وہ ایک جگہ جمع ہو گئے، ایک مکان کے اندر. تو ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے انتظار میں تھے، قتل کا ارادہ کیے ہوئے تھے، ابلیس نے اس دستے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا کہ فلاں جگہ پر ہے. تو 4000 افراد نے عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا کہ تم میں سے کون اس بات کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے، قتل ہو جائے اور میرے ساتھ وہ جنت میں ہو. تو حواریین میں سے ایک نے اس غرض سے اپنی تیاری بتائی کہ میں تیار ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا، اپنی پگڑی دی، وہ باہر نکلا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت دے دی گئی اس شخص کو. یہود یہ سمجھے کہ یہی عیسیٰ ہے، پکڑ کر لے گئے، سولی پر چڑھا دیا، ختم کر دیا. اور وہ یوں سمجھ رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر چڑھا دیا. دوسرا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہود نے اپنے ایک آدمی کو جس کا نام تیتلانوس تھا اس کو تیار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان میں داخل ہوا. مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تھے نہیں، اٹھا لیے گئے تھے. وہ مکان سے باہر نکلا، تو جب باہر نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل وہ بنا دیا گیا. یہود یہ سمجھے کہ یہی عیسیٰ ہے، پکڑا اور قتل کر دیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ جب قتل کر دیا تو ان کو تنبہ ہوا، ریئلائز ہوا کہ یہ تو ہمارا ساتھی لگتا ہے، کیونکہ شکل تو عیسیٰ جیسی ہے لیکن باقی جسم عیسیٰ کی طرح نہیں ہے. اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو مسیح کہاں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے، اور اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا ساتھی کہاں ہے. تو بہرکیف
بہت سے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ہر واقعے کی گنجائش ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کوئی صورت متعین نہیں کی ہے۔ واللہ عالم بحقیقت الحال، اللہ حقیقت حال کو بہتر جانتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے اس جملے سے اور تفسیری روایت جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، ان دونوں کو ملا کر کے جو قدر مشترک بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہود کو اس سلسلے میں بڑا سخت مغالطہ ہوا، بڑا سخت مغالطہ ہوا کہ وہ واقعے کی صحیح تہ تک پہنچ نہیں پائے، واقعے کی صحیح تہ تک پہنچ نہیں پائے، تو حقیقی واقعہ ان سے مخفی رہا اور پوشیدہ ہی رہا۔ تو اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بے شک وہ لوگ جو مختلف باتیں کرتے ہیں آپ کے بارے میں، وہ آپ کی جانب سے شبہ میں ہیں، ان کو اس کی کچھ خبر ہی نہیں ہے، یعنی حقیقت حال سے وہ واقف ہی نہیں ہے، وہ اٹکل پر چل رہے ہیں، گمان کا اتباع کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، قرآن کریم نے فیصلہ کر دیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بے شک قتل نہیں کیا، حقیقت میں قتل نہیں کیا۔ تو کیا ہوا؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ کیوں؟ اللہ زبردست ہے، اور اٹھانے کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اور جب وہ حکمتیں پوری ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے وقت پر وفات دے دیں گے اور دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب فرقے میں سے ہر شخص، یعنی نہیں ہے کوئی اہل کتاب، نہیں ہے کوئی کتابی، مگر وہ ضرور ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام پر قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے۔ موت ہی میں ہی کی ضمیر کا مرجع خود اس کتابی کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی اہل کتاب۔ لیکن اس وقت کا ایمان لانا نافع نہ ہوگا۔ عالم برزخ جب سامنے آ جائے گا، جیسے فرعون غرق ہونے لگا تو اس وقت کہا کہ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لایا اس پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لایا۔ تو اللہ نے فرمایا الآن، اب، اس سے پہلے تو بڑی رنگ رنگیاں کرتے رہے اور نافرمانیاں کرتے رہے۔ تو جیسے فرعون کے لیے وہ ایمان نافع نہیں ہوا، ایسے ہی ہر کتابی مرنے سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لاتا ہے، لیکن وہ ایمان نافع نہیں ہے، کیونکہ عالم برزخ سامنے آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ در پردہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم ایسی حالت پر پہنچنے سے پہلے عیسیٰ کے باب میں سنبھل جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ یہودیوں کو گویا دعوت دی جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبل موت ہی میں ہی کی ضمیر کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہو، یعنی ہر کتابی، ہر اہل کتاب ضرور ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ تو معلوم ہو کہ ابھی موت نہیں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی، اٹھا لیا گیا ہے۔ بھئی معراج کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی آسمان پر، تو عیسیٰ علیہ السلام ابھی حیات ہے اور قرب قیامت نازل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس کی توضیح ہو جاتی ہے، قرطبی میں یہ روایت نقل کی گئی ہے، لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم حَكَمًا عَادِلًا، عیسیٰ ابن مریم عادل حکمراں بن کر کے نازل ہوں گے۔ وَلَيَقْتُلَنَّ الدَّجَّالِ، دجال کو قتل کریں گے۔ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے۔ وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، کراس صلیب اس کو توڑ دیں گے۔ وَتَكُونُ السَّجْدَةُ وَاحِدَةً لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سجدہ صرف اور صرف یکتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی ہر جگہ ایمان کی لہر ہوگی، ایمان کی لہر دوڑ اٹھے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ وَقْرَوْا إِن شِئْتُمْ، اور پڑھو تم اگر تم چاہو، کیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی قبل موت عیسیٰ، قبل موت عیسیٰ، قبل موت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو 3 مرتبہ دہرایا کہ ہر کتابی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ کتابی میں یہود بھی آ گئے اور عیسائی بھی آ گئے۔ یہود تو سیرے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ہی نہیں مانتے، بلکہ مفتری کہتے ہیں، کاذب کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں۔ اور عیسائی
عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک فرقہ وہ ہے جو اپنی جہالت کی وجہ سے وہ بات کہتا ہے جو یہود کہتے ہیں، یعنی یہود کے کہنے میں آ گئے کہ یہ جیسے یہود کا خیال ہے کہ عیسیٰ مصلوب اور مقتول ہے، یعنی صلیب پر چڑھائے گئے ہیں اور قتل کیے گئے ہیں، ایسے ہی عیسائیوں کا ایک فرقہ عیسیٰ کو نبی ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی عیسیٰ کے مقتول اور مصلوب ہونے کا بھی قائل ہے۔ اور ایک فرقہ وہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا قائل ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں اعتقاد کے اعتبار سے غلو کر گئے ہیں، یعنی ان کو حد سے بہت آگے بڑھا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو یا تو اللہ مان لیا یا اللہ کا بیٹا مان لیا، تو وہ بھی موت سے پہلے، یعنی عیسیٰ کی موت سے پہلے صحیح ایمان لے آئیں گے۔ ابھی صحیح ایمان نہیں ہے ان کا، جو عیسائی اللہ کو مانتے ان کا بھی ایمان صحیح نہیں ہے، موت سے پہلے ان کا صحیح ایمان ہوگا، اس وقت وہ صحیح ایمان لائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام پر ان پر گواہ ہوں گے، یعنی ان کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ میرے سلسلے میں ان کا کیا اعتقاد تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرب قیامت ہوگا، اور سورہ زخرف کی آیت سے اس کی تائید ہو سکتی ہے، یعنی دوسری توضیح جو کی گئی کہ موت ہی میں ہی کی ضمیر کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہاں انہو میں ہو کی ضمیر کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کا علم ہے، یعنی قیامت کی ایک علامت ہے۔ اور ایک قرات لعلم پڑھی گئی ہے، اور علم کا معنی ہے قرات، سائن، علامت، سائن اور علامت، یعنی وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام قبل یوم القیامہ۔ تو حضرت ابن عباس کی تفسیر کو لے لیا جائے اس آیت کے باب میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیری روایت کو لے لیا جائے، اور قرآن کریم کی اس آیت کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے، تو یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ہر کتابی ایمان لے آئے گا، چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ یہودی ہو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک، السلام علیکم والحمد للہ۔